کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو دراصل زخم اس کے رویے سے نہیں لگتا؟ زخم اس خاموشی سے لگتا ہے جو آپ کے ذہن میں سوالوں کا طوفان چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کا فون بار بار اٹھانا، اسکرین کو دیکھنا، شاید ابھی جواب آ جائے کی امید میں گھنٹوں گزار دینا، یہ کوئی معمولی عادت نہیں، یہ آپ کے دماغ کا ایک خفیہ کھیل ہے جو آپ سے چھپ کر کھیلا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے آج اس کھیل کو نہ سمجھا تو یہی خاموشی آہستہ آہستہ آپ کی خودداری، آپ کا اعتماد اور آپ کے دل کا سکون چاٹ جائے گی۔ آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپی نفسیات کو بے نقاب کریں گے۔ معاشرہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نظر انداز کرنا ایک سادہ سا عمل ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی مزاج میں نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ مگر نفسیاتی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جب کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے تو آپ کا دماغ اسے سماجی درد کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ آپ کا ذہن اس خاموشی کو خطرے کے طور پر پڑھتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے ایک لاشعوری تعاقب۔ آپ بار بار توجہ مانگتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ اس ادھوری کہانی کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ نفسیات میں اسے زیگارنک اثر کہا جاتا ہے۔ ادھورا کام، ادھورا جواب انسانی ذہن کو بے چین کر دیتا ہے۔ مگر اصل مسئلہ دوسرے شخص کی خاموشی نہیں، اصل مسئلہ آپ کی اپنی قدر کو دوسرے کے رد عمل سے جوڑ دینا ہے۔ ایک بار ایک باغبان نے اپنے باغ میں ایک بیج بویا۔ روز وہ اس جگہ جاتا، مٹی کھودتا اور دیکھتا کہ پودا نکلا یا نہیں۔ بار بار کھودنے سے جڑیں کمزور ہونے لگیں اور پودا اور دیر سے پروان چڑھنے لگا۔ پھر ایک دن ایک بزرگ باغبان نے اسے دیکھا اور کہا، تم بیج کو نہیں، اپنے صبر کو کھود رہے ہو۔ یہی حال اس دل کا ہے جو کسی کے جواب کے انتظار میں بار بار خود کو کھودتا ہے۔ ہر پیغام، ہر کال، ہر امید بھری نظر دراصل اپنی ہی جڑیں کمزور کرنے کا عمل ہے۔ جس دن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کی خاموشی آپ کی قیمت کا فیصلہ نہیں کرتی، اسی دن آپ کھودنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی توانائی خود اپنی نشو و نما کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ سبق یہ ہے، جو دھیان آپ کسی اور کی خاموشی پر خرچ کرتے ہیں، وہی دھیان اگر اپنی ذات پر لگا دیں تو خاموشی آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس احساس کو سنبھالا کیسے جائے؟ 3 آسان قدم۔ پہلا قدم، تشریح بدلیں۔ فوراً یہ مت سوچیں کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، یہ سوچیں یہ اس شخص کی اپنی کیفیت، اپنی مصروفیت یا اپنی نفسیاتی حالت کا اظہار ہے، میری قیمت کا نہیں۔ دوسرا قدم، تعاقب روکیں۔ جو دماغ ادھوری کہانی مکمل کرنا چاہتا ہے اسے جان بوجھ کر روکیں۔ بار بار پیغام بھیجنے کی بجائے خود سے وعدہ کریں، میں اپنی توجہ کا خرچ کسی خاموشی پر نہیں لگاؤں گا۔ تیسرا قدم، خود کفالت کی طرف لوٹیں۔ اپنی توانائی کسی کام، کسی مشغلے یا کسی ایسے رشتے میں لگا دیں جو آپ کو دوبارہ یہ احساس دلائے کہ آپ کی قدر آپ کے اندر ہے، کسی کے جواب میں نہیں۔ یہ 3 قدم آپ کے دماغ کو دوبارہ تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ خاموشی کو خطرہ نہ سمجھے بلکہ ایک عام سی حقیقت کے طور پر قبول کرے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ ساری زندگی کسی اور کی خاموشی کو اپنی قیمت کا پیمانہ بناتے رہیں گے، یا آج، ابھی، اسی لمحے آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کی قدر کسی کے جواب کی محتاج نہیں۔ خاموشی توڑ نہیں سکتی سوائے اس دل کے جو خود کو توڑنے کی اجازت دے دے۔ اگر آپ آج اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں تو نیچے تبصرے میں صرف ایک لفظ لکھیں، میں سمجھ گیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ کتنے لوگ آج اپنی خاموشی کی زنجیر توڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی قیمت خود پہچان لیتا ہے اسے کوئی خاموشی شکست نہیں دے سکتی۔